السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ جی یہ دس از دا نیو ورلڈ ڈس آرڈر، ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس از دا اولڈ ورلڈ، بس دا کور از بینگ بلون، یعنی کہ معاملات تو ہمیشہ ایک سخت کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ڈبل سپیک ہے، کوئی ملک کہتا ہے ہیومن رائٹس لیکن غازہ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ملک کہتا ہے نان انٹرفیئرنس اور وینزویلا بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دہائیوں سے، اگر ہم کہیں ایک سینچری سے دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ سینچری سے، تو اٹ وڈنٹ بی رانگ۔ وہ جو ایک لبادہ تھا قانون کی بالادستی اور ایک طریقہ کار ہو کہ جہاں دنیا میں تمام ملک مل کے آگے بڑھیں، اور جب ویٹو آیا یو این میں تو اسی وقت کلیئر ہو گیا تھا کہ مل کے کتنا بڑھ سکتے ہیں اور کتنا یعنی کہ جو پاورفل ہیں وہ اپنی جو فورس ہے اس کو استعمال کریں گے، اپنی پاور کو استعمال کریں گے ٹو ہیو دیئر اون وے ان دا ورلڈ۔ تو وہ ہم نے دیکھا، دا لیٹسٹ واز obviously وینزویلا۔ اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بات کریں کہ چلیں جی گرین لینڈ خریدتے ہیں، گرین لینڈ پہ کچھ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے ان کی ود اے ڈینش گورنمنٹ، اور خریدنا بیچنا اتنا نہیں ہے۔ یہ یاد رہیں کہ پاکستان نے بھی گوادر خریدا تھا ان کائنڈ آف ویری کلیئر کٹ ٹرمز، ویری ایکول ٹرمز، ویری لیگل ٹرمز۔ تو اس طرح اگر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو جا کے کسی کو کڈنیپ کر لینا، اور یہ جو کڈنیپ کیا یہ اتنا انہونی چیز نہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ سگار کو بھی پوائزن کیا فیڈل کاسٹرو کو ختم کرنے کے لیے، بہت چیزیں ہوئیں، کس طریقے سے اسیسینیشنز بھی کی گئیں۔ تو دس از ویئر وی آر ان دا ورلڈ۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو اپنا خطہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، ایک تو بڑی بات کلیئر ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کی ایک بڑی اہم اس کا رول ہے، اور اس کی ایک بڑا ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے۔ پہلے اس نے گریٹر اسرائیل کا جو آبجیکٹو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ لیبنان میں تہس نہس کیا، سیریا میں امریکہ کوشش کر رہا ہے بات چیت ہو، سیرینز کی اور اسرائیلیز کی بات ہوئی بھی پیرس میں پچھلے ہفتے، لیکن بہرحال انٹرنل بھی وائلنس چل رہا ہے ود ان سیریا۔ اسرائیل نے آکیوپائی کیا ہوا ہے پارٹ آف سیریا، اب جارڈن کا کیا کہیں، اور ایجپٹ کا بھی آپ کے سامنے ہے سب۔ لیکن جو اب نئی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ دیکھا ہم نے کہ جو ساؤتھ ویسٹ آف اسرائیل ہے وہاں گلف سٹیٹس کو لے تو گلف سٹیٹس میں ایک تو یمن میں جو ہو رہا ہے، ضرور یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک دے آر obviously لاگر ہیڈز سٹل طریقے سے، لیکن نہیں اتنا بھی سٹل نہیں، اٹیک بھی کیا سعودی عربیہ نے، لیکن اور یہ دو ہیں، لیکن اصل میں اسرائیل از ویری کریٹیکل ان آل آف دس۔ اسرائیل آپ کو معلوم ہے یو اے ای کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، فلائٹس کا آنا جانا، بزنس انٹرسٹ اینڈ سیکورٹی انٹرسٹ۔ III ایک آرگنائزیشن ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی، اسرائیل، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو اے ای، وہ کہتے ہیں کہ جی اکنامک لنکیج کا، بٹ اکنامک اینڈ سیکورٹی۔ اچھا اب دیکھیے گا کہ اس وقت ایز وی اسپیک دو اہم چیزیں، ایک صومالیہ جو ہے گلف آف ایڈن ہے، وہ بڑا ایک کریٹیکل روٹ ہے، ادھر ہم نے دیکھا کہ صومالیہ دو حصوں میں تقسیم ہے، صومالی لینڈ ہے جو بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے جو بریک اوے کے بھی اپنے کو ریکگنائز کروائے۔ تو کس نے ریکگنائز کیا؟ سب سے پہلے اسرائیل نے ریکگنائز کیا، اس پہ تمام مسلمان ملک جو ہیں لاٹ آف مسلم کنٹریز انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ دس از ان ایکسیپٹیبل۔ دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ ایران میں پچھلے آج 13 دن ہے، ایران میں ایک شروع ہے پروٹیسٹ، اور جو پروٹیسٹ شروع ہے وہ 13ویں دن میں ہے، اور دن کو بھی ہوتا ہے رات کو بھی ہوتا ہے۔ دن کو از ریلیٹیولی پیسفل، رات کو ذرا وائلنٹ ہو جاتا ہے۔ جو وہاں لوگ ہیں ان سے بات کریں تو یہ پتہ چلتا ہے۔ اب یہ لگا پچھلے 4-5 روز میں کہ اچھا یہ تو اب کچھ ہو جائے گا، ایرانین جو رجیم ہے اس کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بول پڑے امریکی صدر کہ جی اگر آپ لوگوں کو ماریں گے تو وی ول کم ٹو یور ہیلپ۔ وہ چھوڑ دیں کہ غازہ میں اور ویسٹ بینک میں میسیکر ہوتا رہے تو اسرائیل کو شاباشی ملتی ہے۔ تو اینی وے اب اس سچویشن میں آج ہم بات کریں گے، بعد میں پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت وی ہیو اے گڈ پینل ود اس، اے کمپیٹنٹ پینل جو ہم سے بات کریں گے ایران کی سچویشن پہ۔ کیا جو ایران کی سچویشن ہے، جو اندر کے معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، انفلیشن ہوئی اور یہ معاملات ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل اس کا فیکٹر ہے اس میں
کیا کیا محرکات ہیں اور کیا یہ ایران کو اور ایران کی جو اس وقت کی موجودہ رجیم ہے اس کو کیا ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں, اوور ٹرن کر سکتے ہیں. شہنشاہ آف ایران کے جو بیٹے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں, واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, جو وہاں سے 1.5 اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ اس کو پھیلا دیتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ سی مچ آف اے سپورٹ ان کی جو ہے ود ان ایران. بٹ اینی وے لیٹ می گو ٹو دا پینل. پروفیسر عدیل ملک یہ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی. بہت شکریہ عدیل آپ ہمارے شو میں آئے. اور یہ ایکچولی ویری فیو اسکالرز جو کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اور سوسائٹی وغیرہ ان دس ہول ریجن اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو عدیل ملک صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جان حسین جرنلسٹ ہیں, تہران میں بیسڈ ہیں فرام پاکستان. تھینک یو جان حسین, آپ کا بھی شکریہ. تو جان اگر آپ بہت یعنی ہمیں ویری کوئکلی ٹیل اس ان 2-3 لائنز کہ ایز وی اسپیک کیا سچویشن ہے تہران میں. جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو 2-3 لائنوں میں اس کو سمرائز کر لوں. ایران میں جو پروٹیسٹ ہیں وہ انٹینسیفائی ہوئے ہیں تھرسڈے اور فرائیڈے کو, کیونکہ جو ریال ہے ان کا وہ دوبارہ جمپ کیا ہے, ٹریڈرز نے مارکیٹ کلوز کی. اس کے ساتھ ساتھ وائلنٹ ایکٹس جو وائلنس ہے وہ بڑی ہے. بسیں جلا دی گئی ہیں, فائر بریگیڈ جلائی ہیں, لوگوں کی گاڑیاں جلائی ہیں, مسجدوں کو جلایا گیا ہے, بینکس کو جلایا گیا ہے, گورنمنٹ بلڈنگز کو جلایا گیا ہے. تو بالکل پاکٹس میں وائلنس ہوتی ہے, اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح اسیس کیا, رات کو وائلنس زیادہ ہوتی ہے, دن میں جو ہے وہ وائلنس کم ہوتی ہے. آرمڈ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ہمیں ماسک پہنے ہوئے, جو گنز لے کے باہر ہوتے ہیں اور باہر جا کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. سو دس از دا سچویشن فار ناؤ. ابھی ایرانی پولیس نے بیان دے دیا ہے کہ ان رائٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کریں گے. مطلب ڈیل کریں گے کیا مانے کہ زیادہ سختی کریں گے؟ جی ڈیل کریں گے ایز ان وہ ان کو بالکل سختی کریں گے اور ان کو پکڑیں گے, کلیمپ ڈاؤن کریں گے. اور جو پورا کل رات یہ سارے ایرانی فونز کے اوپر یہ میسج چلا دیا گیا ہے کہ دیکھیں یو آر پروٹیسٹنگ اٹس فائن, بٹ جو لوگ رائٹنگ کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ نہ کریں, کیونکہ اب جو ہے وہ کلیمپ ڈاؤن ہوگا, بڑا سیریس کلیمپ ڈاؤن ہوگا, اور ہونا شروع ہو گیا ہے آج. اس کی کس طرح سے نشاندہی کریں گے؟ واٹ آر دا سائنز آف جو کلیمپ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, سیریس کلیمپ ڈاؤن؟ سیریس کلیمپ ڈاؤن کی سائنس یہ ہے کہ دیکھیں جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بسیج کو اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, وہاں پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ نشاندہی جو ہے وہ اب نارملائز ہو رہی ہے کہ ماسک پروٹیسٹرز اور ان ماسک پروٹیسٹر, اور ماسک پروٹیسٹرز جو ہے وہ یوزلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں رائٹ کرنے کے لیے. ان کو پکڑا نہیں جاتا صرف اس بیسس پہ کہ وہ ماسک پہنے ہوئے, بلکہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز سٹارٹ کریں اور اس کے بعد پولیس ان کو انگیج کرتی ہے. یا تو اسی وقت انگیج کرے گی پولیس, یا تو بعد میں تھرو کوڈ کاپٹرز ان کو مانیٹر کر کے پولیس آئیڈینٹیفائی کر کے بعد میں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کرے گی, یا ان کے خلاف جو بھی مقدمہ ہے وہ درج کرے گی. ٹھیک. عدیل آپ یہ بتائیے گا, یو اسٹڈی آبویسلی فائنینس اور پولیٹیکل اکانومی اور اسٹیٹ اور تمام, پلس جو اس وقت گلوبل سچویشن ہے, تو اس میں یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایران میں جنونلی حالات فائنینشلی اکنامکلی کافی مشکل حالات ہیں عام شہری کے لیے. تو وہاں ایک آپ کو لگتا ہے کہ ایک جینوین ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ جی ایجنٹس ہیں, گاہے بگاہے آپ کو پتہ چلتا ہے ایجنٹس ہیں. تو اب یہ جو بات کہی جاتی ہے ایجنٹس کی, اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی ایگزیجریشن ہے؟ دیکھیں اب یہ کہنا تو مشکل ہے میرے لیے کہ وہ واقعی ایجنٹس ہو گئے کہ نہیں, لیکن جس طرح میں ایک بڑے پیرائے میں دیکھ رہا جی ہوں وہ یہ ہے کہ ایران اس وقت ایک 2 فرنٹ وارفیئر میں انوالوڈ ہے. ایک باہر سے پریشر آ رہا ہے, اور وہ پریشر جو ہے وہ اکنامک سینکشنز کی صورت میں آ رہا ہے, اور ایک جو ملک کے اندر داخلی سطح پر لوگوں کو سیریس معاشی مسائل کا سامنا ہے, اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب جب تک سینکشنز رہیں ایران پہ, اس میں ایک طرح کی ان ریٹن ایک کہانی تھی کہ باہر سے سکویز تھا, سینکشنز تھیں, لیکن ملک کے اندر IRGC, ایرانین ریولوشنری گارڈز, اور بڑے جو ادارے ہیں اور ملک کے اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اکانومی کو مینیج کرتے تھے, اور وہ سینکشنز کے نتیجے میں ایک ایڈمنسٹریٹو اکانومی آتی تھی کہ قیمتوں پہ کنٹرول ہے, باقی ہے. تو لیکن وہ جو اکنامک بفر ہے, یہ جب سے ٹرمپ صاحب کی پچھلی حکومت آئی ہے تو جو میکسیمم پریشر کیمپین شروع ہوئی ہے, اس نے اس اکنامک بفر کو جو رجیم کے پاس تھا وہ سکویز کرنا شروع کر دیا.
اس کے نتیجے میں جو ایران کا جو متوسط طبقہ ہے جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں وہ 17% شرنک ہوا، اور جو ابھی لیٹسٹ پروٹیسٹ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے جو ریال کی قیمت ایک دم سے پلنج کی ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اثر یہ ہے کہ جو ایرانین حکومت ہے، جو وہاں کا حکومتی نظام ہے، اس کے دو بڑی سوشل بیسز ہیں، کنسٹیچوئنسیز ہیں۔ ایک اس میں یہ جو اسٹیٹ کے بڑے بڑے آرگنز ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، بنیاد مستحفظہ اور یہ جو چیریٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، IRGC ہے، لیکن مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے خاص طور پہ۔ تو اب یہ جو سوشل، یہ جو سینکشنز کا جو میکسیمم پریشر آ رہا ہے، اس نے ایرانین رجیم کی یہ جو پلرز تھے، جو سوشل بیسز تھی، ان کو جا کے وہ ہٹ کر رہا ہے، اور یہ سب باہر والوں کی ایما کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اسرائیل، امریکہ، انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم اس طرح سے سکویز کر رہا ہے بڑے ٹارگیٹڈ انداز میں کہ جو ایران کی حکومت کی جو سوشل بیسز ہیں، جو ایسے طبقے ہیں جو اس کی جن کی حمایت ہے، ان طبقوں کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ اچھا عدیل، چنانچہ سوری، جو سوشل کانٹریکٹ جی ہے وہ جی، ٹوٹ گیا تقریباً۔ اچھا عدیل، یہ آپ نے بڑی دلچسپ اور بڑا کنونسنگ آپ نے پورا ایکسپلین کیا، لیکن یہ ناظرین کو یہ سمجھائیے گا کہ یہ جب آپ سینکشنز کیا کوئی بڑی اسپیسیفک لگی ہیں پچھلے 2 مہینے میں سینکشنز، جس کی آپ نے کہا نا کہ سکویز کر دیا ہے؟ نارملی آپ کہتے ہیں جب سینکشنز لگتے ہیں، ایک تو خیر پرانی سینکشنز چل رہی ہیں، درینا ہیں، کون سی نئی سینکشنز ہے اور کون سی ایسی سینکشنز ہے کہ فوری طور پہ اس کا اثر ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جس طریقے سے اٹھان ہوئی ہے اس وائلنس کی، اس پروٹیسٹ کی، وہ تو لگتا ہے بظاہر کہ اٹس آل ویری سڈن۔ دیکھیں، اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں، اور پھر سڈنلی جب یہ پریشر آتا ہے ایکسچینج ریٹ پہ، تو وہ آپ آرٹیفیشلی مینٹین رکھتے ہیں اور سڈن پریشر سے وہ ٹوٹ ٹھیک، سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں جو یہ سیکنڈری سینکشنز لگی ہیں، جو بیسکلی ایران کا یعنی کوئی بھی انسٹیٹیوشن، فائنینشیل، بینکنگ، اینی ادر انسٹیٹیوشن جو ایران کے ساتھ کام کرتا ہے، تو امریکہ کی جو سینکشن ان کے اوپر ہے، وہ باقی دنیا کے ادارے جو ایران سے ڈیل کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی وہ سینکشنز آ جاتی ہیں۔ اور پھر اب میں لیبنان کو اسٹڈی کرتا ہوں، لیبنان میں جو وہاں کا سینٹرل بینک ہے، اس میں آپ سمجھیں کہ بالکل ایک زومڈ ان طریقے سے، بالکل ایک کلوز پکچر کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹرانزیکشن کہاں جا رہی ہے، کون سے انٹرسٹ گروپس اس سے بینیفٹ کر رہے ہیں، اس لیول پہ اسکویز کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ایران کے آگے انفلوئنس تھا سیریا میں اور لیبیا، لیبنان میں، عراق میں، اس میں بہت سارے انفارمل نیٹ ورکس ہیں جو سسٹین کرتے ہیں ایرانین رجیم کو بھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایران ان کے تھرو اپنا انفلوئنس پروجیکٹ کر رہا ہے، جو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ جو انفارمل نیٹ ورکس ہوتے ہیں اسمگلنگ کے، دوسرے، اس سے رجیم کو فائنانسز بھی آتے ہیں۔ تو جو ہی اسرائیل نے ان کو توڑا، اور خاص طور پہ جو لبنانی فائنینشیل سسٹم 2019 میں کلیپس ہوا، اس کے بعد سیریا پہ بھی پریشر آیا، اور یہ پورے سارے انفارمل نیٹ ورکس۔ اچھا یہ بتائیے عدیل، ذرا بتائیے گا، دس از انٹرسٹنگ، مجھے بتائیں کہ یہ سینکشنز تو آپ کو معلوم ہے کہ دیر اولڈ سینکشنز، اور جتنا مائنیوٹلی اور مائکروسکوپک لیول پہ جا کے ایرانین اینی کائنڈ آف فائنینشیل انگیجمنٹ، اینی فائنینشیل بزنس ٹرانزیکشن، آپ کو پتہ ہے ایک ایک ملک کو کیا ہوا ہے، انڈر دا مائکروسکوپ ڈالا ہوا ہے، میگنیفائنگ گلاس کے، چیک کریں کہ جی پاکستان سمیت۔ تو یہ تو نئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ جو بات فرما رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی جب اسرائیل نے لیبنان کی تباہی مچائی ہے، سیریا کی مچائی ہے، تو وہاں جو خالی انفلوئنس پولیٹیکل اور سیکیورٹی نہیں تھا، یہ فائنینشیل بھی فائدہ مل رہا تھا ایران کو، کچھ سسٹیننس تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ ڈو آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی؟ جی بالکل، یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہے، لیکن اب ظاہر ہے یہ ملٹی پرونگڈ ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یو اے ای نے بھی سکویز کیا ہے۔ یو اے ای ایک بہت بڑا انٹری پورٹ بالکل، سینٹر ایران کے لیے، ایرانین گوڈس جو باہر جاتی تھی، تو پچھلے 2-3 سالوں سے وہ بھی بہت زیادہ سکویز ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رجیم کی کنسٹیچوئنسیز ہے، جس پہ بازار کا سیگمنٹ ہے، بالکل آپ ایرانی بالکل، ریولوشن کو نہیں سمجھ سکتے وداؤٹ دا جب بازار، تک بالکل صحیح، ایرانی بازار کی بے جو شک۔ ہوتی۔ اس وقت بازار سکویز ہو رہا ہے اور بازار پروٹیسٹ میں آ رہا ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ بازار از ناؤ پارٹ آف دا پروٹیسٹ، آپ کہہ رہے ہیں؟
That's right. اچھا تو یہ ایکسٹرنل دیکھیے جان یہ جو بتا رہے ہیں عدیل ہمیں بڑے اچھے زبردست طریقے سے کہ ایکسٹرنل تو یہ تمام فائنینشیل ڈائمینشن جو کرٹیکل ہے سو اس میں جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایجنٹس ہیں باہر کے ایجنٹس یہ سب تو اس کے حوالے سے رجیم کیا کہہ رہی ہے یعنی کہ کس طرح سے نشاندہی ہو رہی ہے یعنی ایک جنرل گفتگو میں بات ہو رہی ہے ایکوزیشنز ہیں یا انہوں نے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کی ہے بات کی ہے یا وہ پبلک میں کچھ نہیں آ رہا؟ جی پہلے تو عدیل صاحب نے بڑا ہی اینالائزڈ اٹ ویری ونڈرفلی بہت اچھے طریقے سے اس کو اینالائز کیا. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں دیکھیں سینکشنز کی وجہ سے ایران کے بلیک مارکیٹ یہاں پہ بڑی ہے اور بیچ میں ٹریڈرز پاور بروکرز بیٹھے ہوئے جو آئل کی ڈیلنگ کرتے ہیں ایران کے لیے ایکسپورٹ کرتے ہیں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہر سال وہ پیسے بھیجتے ہیں ایران میں بفور دا بجٹ. اس دفعہ انہوں نے پیسے نہیں بھیجے اینڈ دا اماؤنٹ بٹوین 50 بلین ٹو 200 بلین ڈالرز پورے سال کا جو ایکسپورٹ جمع ہوتا ہے وہ بلاک ہوا تھا اس وجہ سے ایک دم سے. اب آئے ٹویٹس کے اوپر نہیں ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو آنا تھا پیسہ جو آئل ایکسپورٹس کا یو اے کے تھرو ہوتی ہیں وہ پیسہ نہیں آیا. از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ یس. اچھا چلیے آگے چلیں. جی جو ٹویٹس ہیں پومپیو صاحب کا فار ایگزامپل ٹویٹ آیا کل اور بتایا انہوں نے کہ موساد کے ایجنٹس جو ساتھ ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں گڈ لک اور موساد کا بھی ٹویٹ آیا اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ صاحب کا بھی ٹویٹ آیا. تو یہ ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ آرٹیکل 2 جو آرٹیکل 2 ہے یو این چارٹر کا وہ انفرنج ہو رہا ہے ساورنٹی کا اور انٹرفیئرنس یہاں پہ ہے. لوگوں کی کنفیشنز بھی آئیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی گورنمنٹ تو بولے گی کہ کنفیس کیا لوگوں نے مجبوراً کنفیس کیا لیکن جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت ایران میں انٹرنیٹ کمپلیٹلی بلاکڈ ہے. کس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہیں کس طریقے سے عام لوگ دیکھیں تصور نہیں ہے ایران کے اندر کے گنے لے کے لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہیں تو کس طریقے سے عام اسمگل ہو کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک بہت کمپلیکس انفراسٹرکچر ہے جس کو اسٹیٹ ہیلپ کے ساتھ ہی بائی پاس کیا جا سکتا ہے کیا یا تو اسرائیل ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو یا کوئی اور ہو. بہرحال تو کلیئر سائنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کنفیشنز بھی ہیں لوگوں کے اور آرمڈ ریزسٹنس بھی کردستان میں فار ایگزامپل شروع ہو گئی ہے. تو یہ ساری مجاہدین خلق فار ایگزامپل ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں دوبارہ. تو یہ سب جو ایک ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ obviously they point towards foreign interference and foreign interference تو اب بہت ہی زیادہ blatantly بہت ہی زیادہ openly قبول بھی کر لیا ہے foreign players نے. جی اسرائیل کا تو ایک کمپلیٹ obsession ہے. Concluding sentence from you عدیل کے اگلے 2-3 ہفتوں میں do you see کہ یہ جو regime ہے it will survive this pressure؟ میرے خیال میں سروائیو کر جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت بڑی کوئی ڈیفیکشن نہیں ہے رجیم کے اندر اور دوسرا یہ کہ کوئی آرگنائزڈ اپوزیشن نہیں ہے یہ ایسا آلٹرنیٹیو نہیں لیکن ہم ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں انکریزنگلی ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور گیون کہ انہوں نے جون میں کس طریقے سے لوگوں کو اڑانا شروع کیا تھا سائبر اٹیکس کیے تھے کیا کیا نہیں انہوں نے کیا تھا تو دیٹ ڈینجر اسٹل ریمینز. عدیل جی وہ اچھا بہت جی سوری کہیے گا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جان صاحب نے بھی ٹھیک کہا کہ ظاہر ہے ایک تو سینکشنز کے تھرو پریشر ہے اور دوسرا جو انفلوئنس کر رہے ہیں انفلٹریشن کے تھرو. ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین آپ کمپریہنسولی بات سنی ایران کے حوالے سے تو ایران یقینی طور پہ ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں اور یہ بھی کوئی اٹس ناٹ اے کوشچن اینی لانگر کہ اگر انٹرنل پریشرز جینون ہے اور انٹرنل جو رسپانس ہے وہ جینون ہے تو ایکسٹرنل جو ہاتھ ہے اس کا بھی رول ہے اس میں بہت بڑا. بریک لیتے ہیں ناظرین پھر اپنے ملک کی طرف آتے ہیں. وی ول سی کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں جو ان کا پہلے ویلکم ہوا جو وہ پلان کریں کراچی میں اور لاہور میں بھی آج کیا ہوا. اسٹے ود اس.